اور سرفراز بگٹی بڑے مارجن سے جتوایا گیا یا جیتا گیا، اور پھر سرفراز بگٹی کو جس طرح جتوا یا جا رہا تھا یا جیت رہا تھا کہ جو بندہ اس کے لیے مطلب وہ کہتا ہے نا کہ بھائی میں ودرا ہو رہا ہوں، وہ پراپر ریٹرن میں دیتا تھا کہ میں میر سرفراز بگٹی کے حق میں وہ ہو رہا ہوں. تو ایسی فضا بنائی گئی. موجودہ حکومت جو آئی ہے بالکل سلیکٹڈ ہے. بلوچستان کی اسمبلی میں آنے والے لوگ 8 سے 10 کے علاوہ سارے جو منتخب لوگ ہیں ان کا کردار بہت گھٹیا رہا ہے. زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان چور چپوں کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو بات کر کے تاوان میں وہ لبس رہے ہیں. ان کی ایسے پاسٹ ایسا رہا ہے. کمزور لوگ ہیں، فارم 47 والے لوگ ہیں، فارم 45 والے تو نہیں ہیں، تو ان کی گردن کسی بھی وقت مروڑی جا سکتی ہے. یہ بھی ہے، لیکن آخر کب تک یہ ہوگا؟ جانو جرمن عرف جان اچکزئی صاحب جو صحافی سیاسی آج کل نگران وزیر بن گئے، اور ضمیر نام کی تو میرے خیال میں کچھ رہا نہیں ہے ان کے پاس، اور مشکوک قرار دے رہے ہیں. اور ان کی ابھی تدارات بھی پشنپا انہوں نے کہا کہ یہ خود دوسروں کو ایجنٹ کہتا ہے. یہ تو خود بھائی پاکستان کا نہیں، اس کی یہ خود مشکوک شخص ہے. لیکن ابھی کیونکہ اتنی چھپڑ پاڑ پرفارمنس دی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے تو انوار الحق کاکڑ سرفراز بگٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. ظانب نے کہا الیکشن لڑ کے اسی کو وزیر اعلیٰ بنواتے. یار کیا بولتا ہے. کیونکہ کاشف عزیز صاحب نے اتنی خدمت کی، پتہ نہیں کون سا منصوبہ وہ کر رہے تھے، تو انسا شبوزئی روڈ، دروگ روڈ یہ بنا رہے تھے. تو جب نواب سنولہ صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا، غالباً 99 کروڑ روپے کا تھا. پھر انہوں نے آگے بیچا. عظیم ہے سیاست میں بھی، اب ظاہری آفیشلی آنا چاہ رہے ہیں. تھے تو یہ پہلے اتنی جو ترقی کی ہے تو پھر سیاسی مائنڈ تو تھا ان کا. بیوروکریٹوں سے اٹھنا بیٹھنا، پیسے بنانا تو ان کا خاصا رہا ہے. تو پھر بنانا اور بنا کے دینا. تو کاشف عزیز صاحب نے جو ہے نا سینٹ میں ابھی یہ جو 13 تاریخ کو آ رہے ہیں آنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کاشف عزیز صاحب کے جو پروپوزر ہیں وہ سردار عبدالرحمان کھیتروان صاحب. میں نے کہا کہ پچھلے CNW میں جب ان کے پاس وزارت تھی تو چلا تو منسٹر یہ تھے، چلا کاشف عزیز صاحب رہے تھے. اور انہوں نے سردار عبدالرحمان صاحب نے خود بھی یہ کہا، اور پھر دوسرا جو خود تجویز کر کے دیا، کال کر کے یہ کر کے دیا، اس کو سردار مسعود لونی صاحب کو بھیجا کہ بھائی کاشف آ رہا ہے، ذرا اس کو جو ہے نا سکینڈر کے طور پر آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، تجویز کرنا ہے. السلام علیکم. پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اور جس طرح حکومت بنائی گئی اور راتوں رات وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب جو پیش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ملک کے لیے جان بھی قربان ہے، PLA PLF ان جیسی جو لوگوں کو مارتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں، ان سے میں بالکل بھی نہیں ڈرتا. اب عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ سردار صاحب جیسا جو ہے نا شخص، بہادر شخص ہمیں وزیر اعلیٰ بلوچستان چاہیے. باقی بیچارے جو ہے نا ضیاء بابو کو دیا، وہ کہاں، وہ نہیں جا رہا تھا اس سے. تو ہمیں چاہیے بھائی اسٹریٹ فارورڈ بندہ. تو لہٰذا وزارت داخلہ ہم امید کریں گے ملک کے لیے، صوبے کی خدمت کے لیے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب سب سے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں، وہ یہ عہدہ قبول کریں گے. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ پشتونخوا انڈیا عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. دونوں بیانیوں کو ہم لے کر آپ کو بات کریں گے. اور جو کہ ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کی جو الیکشن ہوئے ہیں یا سلیکشن ہوئے ہیں یا منتخب ہوئے ہیں یا منتخب ہوئے ہیں، حقیقت کیا ہے، کتنے لوگ صحیح ہیں، لوگوں کے گلے شکوے کیسے ہیں، اور فارم 45 والے کتنے ہیں، فارم 47 والے کتنے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب جو ہے نا کامیاب ہو گئے ہیں. ویسے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بہت پہلے خبر دے دی تھی کہ سرفراز بگٹی کو اگر بیڈا سینیٹر ہوتے ہوئے وزیر داخلہ بنا دیا گیا نگران میں
پھر اسی رات جب شیڈول آتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں، پھر آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں، تو اسی سے ہی واضح ہو گیا تھا، پہلے سے یہ باتیں تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن بعد میں ایسا ہو گیا کہ کچھ جب پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہو گئی تو ان کو یاد آیا کہ بھائی جانا ہونا چاہیے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے اتنی کمزور ہو چکی تھی، ان کے لیے پورا اتحاد بنایا گیا تھا ان کے خلاف، کیونکہ کچھ وہ ایسا بن گئے تھے کہ ان کو سندھ کے لانے پڑ گئے تھے۔ پھر ایسا کام ہو گیا، نون لیگ کو جو اپنا غرور تھا نواز شریف شہباز شریف کا لفٹ نہیں کروا رہے تھے، تو الیکٹیبلز کا ایک بڑا گروپ پیپلز پارٹی کی جانب چلا گیا۔ پھر کیونکہ ابھی جو پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے جو طاقتور لوگ وہ بلوچستان میں کافی عرصہ رہے ہیں، تو چیز تو ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر کیا کیا گیا، پیپلز پارٹی والوں نے نوابزادہ جمال ریسانی اور سرفراز بگٹی کا سہارا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں، ان کو دکھایا گیا کہ بھائی ہم تو آگے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں لیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق، اور پھر سرفراز بگٹی اور نوابزادہ جمال ریسانی کو آگے رکھ کر ایک وہ بنائی۔ فارم 45 اور 47 تو بات کی بات ہے، ان کو لے کر ان کی کچھ تعلق سیٹ ہو گئے، اور زرداری تو ایسا وہ کر رہا تھا۔ تو پھر آپ کو تو پتہ ہے، کل یہ کہہ رہے تھے نون لیگ والے ایسے ہیں، آج پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ تو گفتار کے غازی اور کردار کے غازی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پھر جب یہ جیت کے آئے اور سرفراز بگٹی بڑے مارجن سے جتوایا گیا یا جیتا گیا، اور پھر سرفراز بگٹی کو جس طرح جتوایا جا رہا تھا یا جیت رہا تھا کہ جو بندہ اس کے لیے مطلب وہ کہتا ہے نا کہ بھائی میں ودرا ہو رہا ہوں، وہ پراپر ریٹرن میں دیتا تھا کہ میں میر سرفراز بگٹی کے حق میں وہ ہو رہا ہوں۔ تو ایسی فضا بنائی گئی۔ پیچھے جو دو بھائی تھے انہوں نے الحمدللہ پچھلی دفعہ ان پر اسٹیبلشمنٹ ایک کافی ہاتھ رکھا، لیکن انہوں نے جتنا مایوس کیا تو مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں رہی ان سے بدقسمتی سے۔ تو جو حال انہوں نے کیا نا تو کوئی وہ نہیں تھی۔ اب کچھ دکھاتے تو شاید ہم ہر سطح پر آپ کا ساتھ دیتے، لیکن آپ لوگ جو ہے نا بہت مان تم لوگوں نے کما لیا ہے، عام بندی سے کوئی زیادہ عرض نہیں رہی ہے ہم لوگ۔ اب جب آ گئے تو پھر نام چلایا کہ بھائی اب زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو یاد آیا کہ جانا ہمیں چاہیے۔ حالانکہ جمال ریسانی کے نیچے 3 NPA تھے، 2 پیپلز پارٹی والے جیت گئے، ایک باپ والے کو دی گئی، باپ والے کی ماشاءاللہ سب سے آخری نمبر تھا، اس کو سب سے پہلے نمبر دے دیا گیا، سبحان اللہ بھائی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی علی مدد کے اس کا چل رہا ہے ابھی تک کیس عثمان پرگانی، کہ اس کا بھی کہا گیا تھا کہ بھائی وہ بڑا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق والا ہے، لیکن کسی وقت کیا گیم بدلے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ادھر سے پیپلز پارٹی میں سے اگر کوئٹہ میں کسی نے خرچہ کیا تو وہ بیچارہ ریاض شاہ والی اسی کی جو ہے نا سیٹ لے گئے لوگ۔ پھر عبید گورگیچ بالکل امپورٹڈ بندہ، اس کو جتوا دیا گیا۔ تو یہ اکثریت ان کی فورم 47 والی ہے۔ ایک جو وہ پڑھ رہے تھے بتا رہے تھے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو آئے ہیں لوگ جو واقعی جیت کر آئے ہیں ان کی تعداد 8 سے 10 ہے، باقی فارم 47 والے۔ تو فارم 47 والے آگے آپ کی حکومت چلائیں گے اور آپ کے فیصلے کریں گے، اور یہ الزامات وہ ہیں جو ساری پارٹیاں پشتونخوا ہو، نیشنل پارٹی ہو، PNP ہو، سارے لگا رہے ہیں کہ یہ وہی اکثریت ان کی ایسی ہے۔ اور دیکھا کہ ڈاکٹر مالک نے بات کی، سارے بغیر اس کے باپ والے بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی پڑے ہوئے تھے، جمعیت والے بھی پڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ جمعیت والوں نے بھی کہیں ہاتھ کر لیا ہے۔ تو یہ تو سلسلہ ہے، جس بندے کا جگاڑ نہ دیا اس نے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ اب پچھلی دفعہ جب میں آپ سے مخاطب ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میر ظفر الیدی کا 99% چانس ہے، لیکن راتوں رات گیم چینج کی گئی۔ اس کے بارے میں ایک نگران کی بہت اہم پوزیشن وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی طاقتور شخص کو کیا، تو راتوں رات زرداری کو جو ہے نا کہا گیا کہ نو وی وانٹ جسٹ سرفراز بگٹی۔ اور آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی کیا سے، ہم سب جانتے ہیں کس میں کتنا تیل ہے، سب کا پتہ ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں بیچاروں، میں ان سے کیا وہ کروں، لیکن بکنے والوں کو میں کیا بیچارہ کہوں یار۔ ہم بھی تو پریشان ہوتا ہے، ہم بھی تو اس چیز سے، ہمارے ساتھ تو اتنی بیٹھ بھی نہیں ہوتی جتنی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ابھی بھی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی اسد نکتور عمران ریاض کو کیا ہوا ہے، ہم بھی تو سختیاں جھیل رہی ہیں، کیوں موت پڑتی ہے آپ لوگ؟
ہم بلوچستان والے تو وہ تو پھر بھی بیچاروں کو پتہ ہے نا عدالت میں پیش ہوتے ہیں. ہماری تو یہاں تو ساتھی تنظیمیں بھی ماشاءاللہ سنون بکون ہیں, اور دوسرا ہمیں تو سب لاپتہ کر کے بالکل ٹھکانہ ہی لگایا جاتا ہے, لیکن پھر بھی بول رہے ہیں, بڑے زوردار طریقے سے بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نا کہ موجودہ حکومت جو ہے بالکل سلیکٹڈ ہے. بلوچستان کی اسمبلی میں آنے والے لوگ 8 سے 10 کے علاوہ سارے جو منتخب لوگ ہیں, ان کا کردار بہت گھٹیا رہا ہے زیادہ تر کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان چور چپوں کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو بات کر کے تاوان میں وہ لبس رہے ہیں. ان کی ایسے پاسٹ ایسا رہا ہے. لیکن طاقتور کو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بلوچستان کے لوگوں پر یہ کرنی. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. لیجیے تو جو لوگ پہاڑوں پہ رہے ہوئے ہیں نا, کیا رہ جاتا ہے یار, ایک امید آتی ہے 5 سال بعد, چلو میں اس بہتر بندہ اس کو منتخب کروں گا. جب سب مل کر نہیں کر سکتے اور وہ کسی ایک شخص کو خوش کر کے آ جاتا ہے مانگنے, تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ وہ پھر ظاہری بات ہے وہ تو آلٹرنیٹ پر ہی جائے گا نا. تو اس کی کم از کم اسی طرح تسلی تو ہو جاتی ہے کہ یار یہ مر رہا ہو یا مار. تو جو بندے عام ہیں بیچارے تو روز مرتے ہیں کہ یار اس کا تو سسٹم سے اعتماد ہی ختم ہو. بالکل کہ یار میرے ووٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, جمہوریت فراڈ ہے. ایک طاقتور حلقے کے بندے سے آپ تعلق بناؤ, آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے تو آپ جیت کے جا سکتے ہیں. یہ تو ہے. تو اس میں اگر یہ لوگ جب پیسے دے کر آئیں گے, طاقتور حلقوں کے بل بوتے پر آئیں گے, اس سے میں کیا امید رکھوں گا کہ وہ کچھ کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ اسی شرم سے جائیں گے ہی نہیں کہ یار اتنی تو ووٹ ہی نہیں دیا ان کو. اور اگر کوئی جائے گا بھی تو کہاں بھائی میں آپ کا کام کیوں کروں, مجھے پتہ نہیں کیسی جیتا ہوا. آپ لوگوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں دیا, مجھے ٹوٹل ووٹ 200 نہیں پڑے, تو آپ کیسے میرے وہ, اور مجھے پتہ ہے کس نے دیا. تو وہ کیا نظام چلائیں گے, وہ کیا, ہاں کرپشن عروج پر ہوگی, 2 نمبری عروج پر ہوگی, آپریشن عروج پر ہوں گے, لوگوں کو لاپتہ کرنا اور پھر کہہ دینا یہ جو ہے نا بیوی سے ناراض ہو کے یا گھر والوں سے ناراض ہو کے کہیں گیا ہوا ہے, دوسرا یہ کہنا یہ خود لاپتہ ہو گئے, ایسے ایشو ہوں گے, یہ عروج پر ہوں گے. ایک ہے. اب دوسرا, یہ حکومت چل کیوں نہیں پائے گی؟ موجودہ کینڈیڈیٹ میں سرفراز بگٹی اور ظہور قلیدی پڑھے لکھوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں نے پڑھے لکھے کہا ہے, ضمیر کتنے زندہ ہیں یہ میں نے نہیں کہا. تو یہ آپ یاد رکھو, یہ نہیں کہ میں فیور کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے بہت وہ کر سکتے تھے کہ یار ہر بات شاید طاقتور لڑکوں کی اس طرح نہ مانے, کچھ نہ کچھ وہ کرے. لیکن حالات یہ آ چکی ہے. باقی جو تھے وہ کم سے کم ان پر یہ الزام تو نہیں ہے کہ یار مطلب ہر طریقے کا دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان کا پاس چوریوں چپکیوں میں گزرا ہو, باقی ان پر تو ایسے الزامات ہیں. تو اب اندازہ لگانے یہ ان کے ہیرے لوگ یہ نکال رہے تھے. یہ بھی آپ وہ کر سکتے ہو کہ عوام میں ان کی کچھ وہ تھی کہ یار چلو کوئی دلیل سے شاید کوئی بات کرے, یا پھر بھی کچھ ٹویٹر استعمال کرنا آتا ہے, کوئی پوسٹ لکھنا تو آتی ہے, کہیں جا کے کچھ ریپریزنٹیشن تو ہوگی, یہ ہوگی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ضمیر زندہ ہونے کی بات نہیں کی, یہ کی کہ کچھ نہ کچھ یہ جانتے ہیں. باقی میں نے کہا کہ جو میں انسپیکٹ کر رہا ہوں وہ آگے آئے گا. تو ظہور قلیدی سے حلق سے جو ہے نا اس کی وزارت اعلیٰ لے لی گئی, ملک شاہ بور کی ایچ پی پیچھے چلا گیا, پھر طاقتور حلقے وہ کر کے سرفراز کو لے آئے وزارت اعلیٰ کے لیے. ابھی یہ آئے تو انہوں نے قبول کیا, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. پیپلز پارٹی میں رہنے ان کے پرانے لوگ ہی ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے جیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ہم پڑھیں, تاریخ ہم پڑھیں. تھیوری کیا ہوتی ہے کہ واقعات کا دوبارہ ریپیٹ ہونا. اب کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے ایک دھڑا الگ ہو جائے, عدم اعتماد آنا ہے, وہ چاہے 5 مہینے بعد آئے, چاہے سال بعد آئے, چاہے 3 سال, جس طرح یاد ہوگا نون لیگ میں, کیونکہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے خاص جو ڈاؤٹ تھے وہ نون لیگ میں شامل کروائے. پھر جب انہوں نے دیکھا نواز شریف جو ہے نا آنکھیں دکھا رہا ہے, کیسے باپ پارٹی کا وجود لایا گیا. تو اب ایسا ہی ہوگا, پیپلز پارٹی سے ایک دھڑا آزاد ہو جائے گا, کچھ باقیوں سے ہوں گے, یا ایک نئی پارٹی بن جائے گی, یا کوئی اور پارٹی ہوگی اس میں ضم ہو کر یہ اپنا ایک وزیر اعلیٰ لائیں گے. کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو
بس ان کا جو پاسٹ ہے اکثریت کا، اور جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو وزارتیں ملنے والی ہیں، ان کا پاسٹ ایسا ہے کہ وہ مطلب کھاؤ پلاؤ والا پروگرام ہے. تو وہ جب ہم کو نہیں ملے گا مال پھر کیا ہو. اور پھر سرفراز اس بیس پر ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ میری بیک پر ہے تو میں چلا پاؤں گا. اور ایک وقت تو ہے کیونکہ وہ کمزور لوگ ہیں، فارم 47 والے لوگ ہیں، فارم 45 والے تو نہیں ہیں، تو ان کی گردن کسی بھی وقت مروڑی جا سکتی ہے. یہ بھی ہے، لیکن آخر کب تک یہ ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب تک وہ کرتے رہیں گے. تو یہ بڑا، کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بہت ہو. تو سرفراز بھٹی کتنا ان کو خوش کر پاتی، وہ کہ انہوں نے کافی جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی وہ ہے، جو پہلی تقریر کی بڑی پازیٹیو تقریر کی کہ بھائی نہیں، ہم بلیو رکھتے ہیں کہ ہم بات کریں، ہم مذاکرات کریں. لیکن پاسٹ تو بتاتا ہے نا کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ابھی لائی ہے یہ فل ٹائم اسٹیبلشمنٹ حکومت بننے جا رہی ہے، فل ٹائم. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کہے کہ آپ یہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو چیزیں اپنی طرف سے بھی کرتے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو تیار ہوں بینگ ایک معمولی سا صحافی ہونے کی حیثیت سے، رپورٹر ہونے کی حیثیت سے، کہ ٹف ٹائم آنے جا رہا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یار صحیح ٹائم ہوگا، یہ حکومت اس طریقے سے ہوگی. ٹف ٹائم ضرور آنا ہے، ہم تو تیار ہیں، آپ لوگ بھی تیار رہو. کیونکہ جب اکثریت ایسے لوگوں کی آئے گی تو آپ قانون، آئین، ان چیزوں کو بلا دو. یہ جتنا ناانصافی کریں گے اتنا ملک اور صوبے کے مفاد میں نہیں ہے. طاقتور ان کے تو وقتی طور پر خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. تو ہم پھر بھی اس امید کے ساتھ اور ساتھ دیتے رہیں گے جہاں پازیٹیو کا ہو. بے شک ہم میرے نظریات اختلاف ہے سرفراز بھٹی سے بہت زیادہ، لیکن جہاں وہ اچھا کام کرے گا میں اس کے ساتھ. جہاں پہ جبر ہوگا وہاں پہ چاہے طاقتور ہلکے بھی، چاہے سرفراز، میرے لیے دونوں برابر ہیں. ہم عوام اور مظلوم کے ساتھ. یہ ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ کہ حکومت کیسی بننے جا رہی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. اب تقسیم تو ہو گئی وزارتیں کہ بھائی 6 وزارتیں نون اور پی پی کو ملے گی، ایک وزیر ایک مشیرت جو ہے نا وہ باپ کو ملے گی. تو اے این پی نے بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اے این پی بلوچستان کی، اے این پی کے لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص ہیں. وہاں احمد بلی بڑا تقریریں کر رہا ہے، فوج یہاں جائے وہاں جائے. بھائی یہاں تو وہ ہر طریقے سے وہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. ان کی مرہون منت تو جو ہے نا یہ ایوانوں تک پہنچی، اور آپ جو ہے نا ایک مقتدر ادارے کے خلاف ایسی عرضہ شنائی کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کچھ آپ کے منہ پر مانا جائے گا، پھر آپ چپ ہو جائیں گے. اگر ایسی بات ہے تو یہاں بھی باز پرس کرو. تو یہ کیا ہے، ایک طرح ہم پارلیمانیوں سے وہ ہوتے ہیں اور اگلے جو ہے نا بالکل شامل ہو گئے ہیں اپنے میں. تو یہ وہاں کی یہ پھر ضرور کہا کریں کہ اے این پی کی بلوچستان کی پالیسی الگ ہے، یہاں کی پالیسی الگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ضرور کریں. یہ ہو گیا یہ نقطہ. اب سرفراز بھٹی صاحب کے وزیر اعلیٰ جانو جرمن عرف جان اچکزئی صاحب جو صحافی سیاسی آج کل نگران وزیر بن گئے، اور ضمیر نام کی تو میرے خیال میں کچھ رہا نہیں ہے ان کے پاس، اور مشکوک قرار دے رہے ہیں. اور ان کی ابھی تک رات بھی پشن پاور نے کہا کہ یہ خود دوسروں کو ایجنٹ کہتا ہے، یہ تو خود بھائی پاکستان کا نہیں، اس کی یہ خود مشکوک شخص ہے. لیکن ابھی کیونکہ اتنی چھپڑ پاڑ پرفارمنس دی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے تو انوار الحق کاکڑ سرفراز بھٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. جانب نے کہا الیکشن لڑ کے اسی کو وزیر اعلیٰ بنواتے، یار کیا بولتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ، کیونکہ نگراں تو ختم ہو گئی تھی، پھر اس نے پریس کانفرنس کی حیثیت نہیں کی. سنا یہ ہے کہ یہ ان آفیشلی ابھی بھی یہ ترجمانی ہے. تو کیا نظارہ ہوگا جب سرفراز بھٹی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، جانو صاحب جو ہے نا آپ کے وزیر اطلاعات میں، اور ساتھ ایک کمی تھی نا، یہ دو تو آ گئے تھی کوئی شاندار وزیر داخلہ بلوچستان. کیونکہ ویسے تو میر ضیاء رنگو صاحب تو رہے، لیکن وہ مزہ نہیں آیا جو ہونا گرجنے برسنے والا. تو اس میں موجودہ لاٹ میں جو ہے نا سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب
جو 20-30 سال سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے بارکھان کو جو ہے لاہور بنا دیا ہے، اور دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہ رہی ہیں، کیا ہائی وے بنے ہوئے ہیں، کیا کالجز ہیں، کیا یونیورسٹی کیمپس ہیں، کیا ابھی آر سی آپ تو کہہ رہے کریڈٹ کارڈ بھی اس سال منظور کروا کے چھوڑنا ہے. بھائی CNW کی وزارت میں وہ خدمت کی، اور پھر اس نے کہا کہ یار میں تو کام اتنا کرتا ہوں کہ کم پڑ جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک پرائیویٹ بندہ بھی ساتھ رکھا، کاشف عزیز نام کا. تو وہ ٹھیکیدار تھا. اس شخص، غریب شخص نے اتنی محنت کی، کہتے تھے کہ اس کے پاس پلاسٹک والے سلیپر ہوتے تھے. پھر اس نے بلوچستان کے مشہور بیوروکریٹ، حافظ برادران اینڈ لوبی سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، ان لوگوں کی جو ہے نا ساتھ محنت کر کے آج الحمدللہ اس نے بنگلے بنا دیے ہیں. ابھی بھی جو ہے نا وہ چھاؤنی میں بڑے بنگلے میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں وہی لکھا ہوا ہے. تو کاشف عزیز صاحب جو ہے نا اتنا کام کیا، اور یہ اتنے چہیتے ہیں کہ ان کے لیے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا PD جو ہے کوئٹہ پروجیکٹ کے، کیونکہ کاشف عزیز صاحب نے اتنی خدمت کی، پتہ نہیں کون سا منصوبہ وہ کر رہے تھے، تو اسا شبوزئی روڈ، دروگ روڈ یہ بنا رہے تھے. تو جب نواب ثناءاللہ صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ٹھیکہ لیا تھا، غالباً 99 کروڑ روپے کا تھا. پھر انہوں نے آگے بیچا، کیونکہ عظیم ہے سیاست میں بھی، اب ظاہری آفیشلی آنا چاہ رہے ہیں، تھے تو یہ پہلے ہی اتنی جو ترقی کی ہے، تو پھر سیاسی مائنڈ تو تھا ان کا، بیوروکریٹوں سے اٹھنا بیٹھنا، پیسے بنانا تو ان کا خاصا رہا ہے. تو پھر بنانا اور بنا کے دینا. تو کاشف عزیز صاحب نے جو ہے نا ابھی سینٹ میں، ابھی یہ جو 13 تاریخ کو آ رہے ہیں، آنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کاشف عزیز صاحب کے جو پروپوزر ہیں وہ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب. میں نے کہا کہ پچھلے CNW میں جب ان کے پاس وزارت تھی تو چلا تو منسٹر یہ تھے، چلا کاشف عزیز صاحب رہے تھے، اور انہوں نے سردار عبدالرحمان صاحب نے خود بھی یہ کہا، اور پھر دوسرا جو خود تجویز کر کے دیا، کال کر کے یہ کر کے دیا، اس کو سردار مسعود لونی صاحب کو بھیجا کہ بھائی کاشف آ رہا ہے، ذرا اس کو جو ہے نا سکینڈر کے طور پر آپ نے جو ہے نا وہ کرنا ہے، تجویز کرنا ہے. تو یہ ہے سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، کہ بالآخر اس نے CNW کی خدمت کر کر کے اب اتنا مال بنا لیا ہے کہ اب وہ سینٹ میں آ رہا ہے. اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن پیسہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ یہ سینیٹر بن جائے گا. یہ اب کیونکہ میں پروگرام کر رہا ہوں، پیسہ تو کیونکہ جتنی اندھیر نگری موجودہ دور میں مچائی گئی، تو ہو تو نہیں سکتا کہ کوئی شرم و حیا کہیں باقی رہ گئی ہو. لیکن پھر بھی اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے پروگرام کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس لاٹ میں کچھ شرم و حیا لوگوں میں ہو، شاید وہ نہ بیچے، لیکن یہ ضرور جائے گا. یہ اگر اس دفعہ نہ آئے تو یہ کسی سیٹ اپ میں وزیر، نگران میں وزیر آنے والا تھا، نہیں آیا، اس وقت ہم نے وہ کیا. مطلب یہ آ جائے گا. کیونکہ بلوچستان کا ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوٹی ہوئی رقم، یہ جو اتنے ارب تھے، یہ کہاں گئے؟ یہ کاشف عزیز جیسے لوگوں کے پاس گئے ہیں. یہ کاشف عزیز CNW کا خاص ہے. ایک اور شخص ہے، وہ جو ہے نا اکثر کراچی میں ہوتا ہے ادھر، اس پر بھی میں کبھی پروگرام کروں گا، وہ ایریگیشن کا ہے. یہ ایک بندہ ہوتا ہے جو سیکریٹری چینج کر دیتا ہوتا ہے حکومت کی. سیکریٹریز چینج یہ لوگ کرتے ہیں. یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا مال کمایا ہوتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سردار کھیتران صاحب جنہوں نے اتنی ترقی دی، ابھی یہ تھا کہ بھائی ہم نے آپ یہ چیزیں تو دی ہیں، وزارت داخلہ آپ BLA کو اتنا وہ کرتے ہو کہ بھائی انہوں نے محلی آنکھ سے دیکھا تو وہ کریں گے. آج تک ان کی ہمت نہیں ہوئی بارکھان میں کاروائی کرنے کی. BLA، BRA، BLF، UBA اتنی غیرت والے ہیں نا سردار کھیتران صاحب. تو ہماری گزارش ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ بہت کہتا ہے کہ میں بھائی فوج کے لیے جان قربان ہے. جب فوج کے لیے جان قربان ہے تو فوج کے لیے وزارت داخلہ لینا پورے اتنا وہ آپ کے بیچ ساتھ آتا ہے تو لے لو نا. ملک صوبے کی خدمت کرو یار، جان چھوڑواؤ. یہ روز روز کی دہشت گردی سے جان چھوٹے تو پتہ چلے نا.
یا پھر کہتے آپ یہ ہو اور منسٹری آپ کو جو ہے نا CNW کی چاہیے, اریگیشن کی چاہیے, تو یہ تضاد نہیں ہے کہیں. تو قربانی دے دو نا اس دفعہ یار. چلو دوسری بھی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں, ہوم بھی اس کو دے دو, اس کی فیوریٹ اریگیشن یا CNW یا آپ کہہ سکتے ہو ایجوکیشن, ان میں سے بھی کوئی دے دو, ہم پھر بھی قبول کریں گے. لیکن ہم عوام کو اس دفعہ نا وزارت داخلہ کے لیے سردار کھیتران صاحب ہی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ قدوس کے دور میں بھی آیا تھا کہ یہ وزارت داخلہ بن رہا ہے, نہیں اٹھا. کیوں یار؟ پھر یہ کیوں تضاد نہیں ہے؟ تو کرو نا, قربانی دو. باقی لوگ کتنے لوگ اپنے جو ہے نا جن پہ الزام ہے کہ ڈیسک کوڈ والے بندے مرواتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, اتنی قربانیاں دے کے آتے ہیں اسمبلی میں, اور آپ صرف تقریر پہ گزارا کر رہے ہو. یا اگر آپ پہ الزام آتے بھی ہیں تو وہ بیچارے اپنے غریب کھیتران ہی مروائے جاتے ہیں. تو غیرت کرو نا. پھر کوئی بڑے بہادر لوگ ان کا وہ کچھ ہو تو ہم کہیں قربانی. اب ہمیں بھائی سردار کھیتران چاہیے وزارت داخلہ کے لیے, اور ہم امید کریں گے کہ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے یہاں کے طاقتور حلقے یہ ہمیں موجودہ حکومت کے مطابق وزارت داخلہ ایسے سردار کھیتران کو ہی دیں گے. اور دوسرا قربانی میں, کیونکہ اب سردار کھیتران صاحب خود بھی آ گئی ہیں, اب کاشف کو بھی تو لے کے جانا ہے نا. تو پھر جس طرح سردار کھیتران صاحب کہتے ہیں نا کہ آج تک میں نے ایک ڈھیلے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, ایک نوکری جو ہے نا نہیں وہ میرٹ کے علاوہ نہیں دی, اسی طرح اس کاشف نے بھی جو ہے نا آج تک کوئی ٹھیکہ وقت پیسوں دے کے نہیں لیا, کوئی ٹھیکہ آگے نہیں بیچا, کوئی پیسہ ٹھیکوں سے نہیں کمایا. کسی بیوروکریٹ کا یہ فرنٹ مین نہیں ہے, کسی سیاستدان کا یہ فرنٹ مین نہیں ہے. بس خدا ویسے اس پہ مہربان ہوئے, آج یہ سینٹ کی دوڑ میں شامل ہو گیا. تو یہ وہی جو سمجھنے مسخیل والے, یہ وہی کاشف عزیز ہے جو کام نہیں کر رہا تھا, جس کو بلیک لسٹ کیا تھا PD رفیق نے, اس کا پھر سارا خمیازہ اس سردار کھیتران نے اسمبلی میں نکالا, اس کو OSD کروا دیا. یہ وہی شخص ہے. تو اندازہ آپ کو ہوگا جس نے اس سے وہ نہیں کرایا, وہ آج کہہ رہے میں یہ روڈ بنواؤں گا. واہ بھائی واہ, خام خیالی. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ گلا وہ کریں جن کو تجھ سے بڑی امیدیں تھی, ہمیں تو خیر تیرا اعتبار تھا ہی نہیں. تو یہ بدماشی, یہ غیرت ہمیں سب کی پتہ ہے. یہ اگر سیاسی ہیں تو ہم صاحب ہی ہیں. یہ جو میں کچھ کہتا ہوں تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کو کچھ تکالیف ہو جاتی ہیں. تم سب کو پتہ ہے نا میں کہاں ہوتا ہوں, کیا کرتا ہوں. آئے غیرت کا مظاہرہ کریں نا, معصوم لوگوں کو ہر وہی کرتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے وقتی طور پہ نقصان بھی پہنچا دے. میں جس سٹیج پہ پہنچا ہوں نا, میرے اکثر ہی خلاف ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ اتنی تھوڑی بہت سخت اس خدا کے فضل و کرم سے ہم بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے گلہ شکوہ اس لیے میں نہیں کرتا کہ جو مجھے نقصان دینے والا ہے نا, ایک تو میرے ساتھ وہ ذات ہے, دوسرا مجھے اس ذات نے, اللہ کا شکر ہے, اتنا دیا ہوا ہے کہ میں اس کی وہ بینڈ بجا سکتا ہوں کہ وہ آگے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں 100 بار سوچے گا. تو اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے آپ صرف اس ذات پہ بلیو کریں. یہ چھوٹے موٹے فرعونوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بھی وہ فرعون جو آپ کے پیسوں سے آپ پہ کرپشن کرے, آپ کا پیسہ لوٹے. تو ان فرعونوں کو تو الحمدللہ میں بڑا ٹھیک ٹھاک سیٹ کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ میں انہی کی ٹیوننگ کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں. ایسے گھٹیا لوگوں کو میں نے بڑا سیٹ کیا ہے. آپ کا ایوان زیادہ تر جو ہے نا ایسے کرپٹوں سے ہی بھرے ہوئے ہیں. ہماری بربادی جو ہے نا اسی وجہ سے کہ اکثریت گھٹیا لوگوں کے ہم پر مسلط ہے. میں ان کو کیا امیر معتبر جب ان کا مقصد ہی ٹھینکوں میں کرپشن, فرنٹ مین رکھیں, پورا صوبہ لوٹ کے کھا جائے, میں ان کو کیا وہ کروں. اور دوسرا مجھے آیا کہ بھائی سردار کھیتران صاحب کے لاہور میں کہہ رہے تھے کہ ہاں ہیلتھ کی سروسیں کہہ رہے تھے 24 گھنٹے کھلی ہے. وہ کل ایک نے وہاں سے لکھا ہوا تھا کہ بالکل ہیلتھ جو ہے نا, ہیلتھ کا دفتر وہاں ہر وقت کھلا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کا گیٹ ہے اس کا جو ہے نا دروازہ ہی وہ ہو گیا. تو جب دروازہ ہی نہیں ہوگا, خراب ہوگا, تو پھر تو ہر وقت ہی کھلا ہوگا نا. باقی اسکولوں میں الحمدللہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ گائے وغیرہ ہی چل رہی ہیں. کتنا کام ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے. اور ایک سردار کھیتران نے اگر زندگی میں
اس دن ایک بیوروکریٹ کہہ رہا تھا کہ کوئی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں نا وہ اپنے اس اورنگزیب کو یہ دے رہے ہیں، اپنی پگ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اورنگزیب بھی ہر وقت اس کاشف کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یار کم سے کم کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ اب سردار صاحب کو پتہ بھی ہے کہ بھائی اس کینیڈا میں اس ماڈل کے وہ ہیں، لیکن آئیڈیا لے کے گھوم رہے ہیں، بنا نہیں رہے۔ بھائی رکنی کو بناؤ، کوئی ایک اچھا وہ کرو، ہم آپ کو سلام پیش کریں گے کہ یار آپ نے کچھ اچھا کیا۔ جب آپ کو ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے، CNW کی منسٹری آپ کے پاس تھی، ابھی کوئی مالدار منسٹری لے کے جاؤ گے، جو بھی لے کے جاؤ گے تو کچھ ایسا بناؤ تاکہ نظر آئے کہ یار آپ نے یہ کیا ہے۔ باقی وہ کتنا لاہور ہے وہ اندر سے آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج کے دور میں کم سے کم وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف ضرور بنائیں، سمجھے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کم سے کم یہ شاید کچھ آنے والے اس میں وہ کرے، بہتری کرے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دفعہ MPA کی نشست پہ بھی اس کو لاتے۔ ہمارے تو بدقسمتی سے ہمارے جو بلوچستان کے رہنما ہے نا، جب تک خود مر نہیں جاتے ان کو وہ نہیں ہوتا کہ پیچھے بچوں کو تیار کریں یا کچھ نہ کچھ ان کو سیاسی وہ ہو۔ بعد میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار اس کا والد تو یہ تھا یہ تھا، کیوں؟ کیونکہ والد نے آخری تک کرسی چھوڑی نہیں تو وہ کیا ٹرینڈ ہوتا۔ لیکن خیر ہم ان سے یہی امید ہے کہ بھائی کچھ اچھا کرو گے، اگر کینیڈا سے پڑھ کے آئے ہو تو کچھ اچھا کرو گے۔ اور پھر وہی گزارش کہ سردار کھیتران وزارت داخلہ کے لیے ہمیں چاہیے، عوام کا یہی مطالبہ ہے۔ تیسری بات کرتے ہیں تیسری بات ہم کرتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ جو مبینہ طور پہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریڈ ہوئی، کوئی ایک اکا دکا محافظ بھی ان کا لے گئے اور کہے یہ ہم نے واگزار کرائی ہے۔ یہ جو زمین ہے اس کی بڑی تاریخ ہے، انگریز دور میں یہاں پہ کوئی مے خانہ تھا، یہاں سے مے کہیں باہر کے ملکوں میں زیادہ جاتی تھی، پھر کوئی پراچا لوگ تھے، پتہ نہیں کیا، مطلب یہ زمین اس میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے، مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے جو وہ کیا ہے، کچھ فٹ تو ان کے انتقال پر ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ تو وہ پھر موقع مل گیا لوگ طاقتور حلقوں کو اپنا غصہ نکالنے کا، تو انہوں نے یہ کرا لیا کہ ہاں، پھر میڈیا پر بھی آیا کہ اس نے یہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، کاش کہ کچھ وہ ایک تو مقامی لوگ اور دوسرا جو ہے نا جن کی کچھ کمپینر مائنڈ ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتے تو شاید یہ ہزیمت ان کے مقدر میں نہ ہوتی۔ اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو پہلے کرتے، اگر آپ نے کرنا تھا کچھ دن بعد کرتے، لیکن آپ جب وہ کرتے ہو نا اسی دن کارروائی کرتے ہو جب وہ کچھ ہو جائے، پھر وہ چیز مشکوک ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے اب یہ کی بھی ہوئی ہے، گو کہ اس کے اوپر اگر 1000 فٹ اس کے انتقال پہ ہے، 2000 اس نے وہ کیا ہوا ہے، قبضہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ چیز کہیں گے نہیں بھائی اب یہ چیز ہے، تو کوئی وہ بھی چل رہی ہے۔ لیکن اوورال چیز یہی ہے۔ اوورال بات پھر کیا آتی ہے کہ بھائی جب آپ ایک لیڈر ہوتے ہو نا، آپ کی ایک سٹیک ہے۔ یہ بڑی پارٹیوں کا تو میں گلہ ہی نہیں کرتا، یہ چھوٹے کیونکہ کامپرس خود کو اچھا سمجھتے ہیں باقیوں سے، تو آپ سے یہی ہوتا ہے خود پہ کوئی داغ نہ دو۔ آپ کے اوپر آپ کا کسی پہ 1 فٹ ہو، 2 فٹ ہوں، 1000 فٹ ہوں، آپ پہ یہ الزامات نہ ہوں۔ تو اب یہ چیز ہے نا، اب محمود خان اچکزئی صاحب پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ایک سیدھی بات کریں کہ بھائی یہ زمین ہے، یہ اس کا انتقال ہے، سوشل میڈیا پر وہ کریں تاکہ ہم ضلع انتظامیہ دوسرے کو وہ کریں کہ یک طرفہ آپ موقف دے رہے ہو، آپ یہ دیکھو۔ آج احتجاج تو ہوئے لیکن اوورال اس کا کاؤنٹر یہ ہے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، عوام کو پتہ چلے۔ اور اگر آپ صرف مذمت پر وہ کریں گے، ایویڈنس نہیں دیکھے، تو آوازیں تو آپ پر آئیں گی۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ بلوچستان میں صرف ابھی یہ نہیں، بہت ساری زمینیں قبضہ ہیں، کئی، اور آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہ کرو۔ آپ کا یہ سیس کالج، یہ ہاسپٹل، یہ تو آپ کافی لوگوں کو جو ہے نا شکریہ ادا کرو جنہوں نے دی، اور ابھی تک کسی نہ کسی طرح ان پر خرچ بھی کر رہے ہیں۔ حکومت اور ماشاءاللہ سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے کرپشن سے کہ کچھ کریں۔ یہ ادارے بھی ان لوگوں کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے ہیں، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے ایوانوں میں ایک کاسی تک نہیں ہے، اور آپ کا یہ شہر جن کے وارث وہ ہوتے تھے، آج اس سیاست میں ان کا ایک وارث نہیں ہے، اور وہ لوگ پھر بھی اس شہر کو اون کیے ہوئے ہیں اپنے مطابق، آج بھی عوام کی فلاح کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن حکومت اور عوام کیا دے رہی ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو اوورال جو میں نے باتیں کی وہ یہی کہ
کہ بھائی بلوچستان کی اسمبلی میں جو الزامات ہیں کہ 65 کی اسمبلی ہے، 51 پہ جو ہے وہ ہوئے الیکشن میں 51 میں سے صرف 8 سے 10 لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں جیت کر آئے ہیں۔ نمبر 2 کہ سرفراز بگٹی تو آ تو گیا ہے، لیکن یہ حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں پہ سب کو خوش کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ جو وہ ہے اب اتنی زیادہ ہم وزارتیں اور مشیر بھی، یا تو سب کو نواب رسانی دور کی طرح خوش کیا جائے، ایک کے علاوہ سب کو وزیر بنایا جائے یا مشیر بنایا جائے تو الگ بات ہو نہیں سکتا۔ جو امینڈمنٹ ہو گئی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 17-18 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو میکسیمم، یہ ہو گئی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جب تک بیک پہ ہوگی سرفراز بگٹی کے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کہ فارم 45 اور فارم 45 کے نام پہ اگر ان کو قابو میں رکھے گی، یہی واحد ہوا ہے۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی، یہ پوائنٹ۔ تیسرا کہ سردار کھیتران صاحب کو ہر صورت وزیر داخلہ بناؤ، اور اس دفعہ پتہ چل جانا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، اگر سینٹ میں ہمیشہ ہی ووٹ بکتے رہیں گے اور کاشف عزیز جیسے لوگ آتے رہیں گے تو پھر بلوچستان میں پہلے ہم کہتے تھے نوکریاں فروخت ہوتی ہیں، سیندک بیچ گئے، کوئلہ بیچ دیا، ریکارڈنگ بیچ دیا، گوادر بیچ دیا، اب الحمدللہ سینیٹر، ایم پی اے اور ساتھ وزارتیں بھی جو ہے نا بیچی جا رہی ہیں۔ تو حالات یہاں تک آ گئے ہیں، باقی رزلٹ بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ ہم تو جو صورتحال دیکھتے ہیں اس کے مطابق عوام سے باتیں کر کے اپنا ایک چھوٹا موٹا تجزیہ دیتے ہیں، باقی کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔